بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک عرصہ قبل پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی جن میں ہندوستان کے کچھ شہری جو ہیں وہ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، عمران خان سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اس پہ پاکستان میں بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، بڑی بغلے بجائی کہ جی دیکھو ہمارے خان صاحب تو ہندوستان میں بڑے مشہور ہیں، وہاں کے لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہمارے خان صاحب جو وہ دنیا میں بڑے مشہور ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہوتا یہ ہے کہ بالفرض آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کھڑے ہیں، سامنے آپ کا فریق ثانی کھڑا ہے، تو آپ کے دائیں طرف ایک بندہ کھڑا ہوگا تو جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کی محبت میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک بندہ آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوگا جو آپ کا دوست نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، صرف آپ کا جاننے والا ہے، تو وہ بھی آپ کی مدد میں کھڑا ہوگا، لیکن وہ آپ کی محبت میں نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ جو آپ کا فریق ثانی ہے اس کی نفرت میں آپ کی مدد کو کھڑا ہوگا۔ اسی طرح 60 کی دہائی میں اس پاکستانی قوم نے پاکستان کے سابق فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب کو ذلیل اور رسوا کر کے اقتدار سے الگ کیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب اسی قوم نے، اسی عوام نے کہا جی آپ واپس آ جائیں۔ اب ایوب خان کو اس قوم کا واپس بلانا، در حقیقت ایوب خان سے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب ایوب خان صاحب جو ہیں وہ اب نیک ہو گئے ہیں یا اچھے ہو گئے ہیں۔ در حقیقت ایوب خان صاحب کو اس قوم کا واپس بلانا یحییٰ خان سے نفرت کا اظہار تھا، کیونکہ جو ان کے بعد آنے والے یحییٰ خان تھے وہ ان سے بھی بدتر نکلے تھے۔ اب بزرگ لوگ، بوڑھے جو 100 سال کے، 120 سال کے، ان کے پاس بیٹھ جائیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس نظام سے، جو انگریز کا نظام تھا، برطانوی نظام تھا، وہ اچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس نظام سے برطانوی نظام جو اچھا تھا، اس نظام کے اندر جو پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ جی بکری دے گل کینٹھا پا کے چھوڑ دیا تے انہوں کوئی نہیں سی لاندا، ماں بہن کی عزت جو تھی وہ محفوظ تھی، کسی کی عزت کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اس نظام سے وہ نظام اچھا تھا۔ حالانکہ برطانوی نظام جو تھا، غیر ملکی سامراج تھا، اس کی تاریخ جو ہے ظلم اور جہالت سے تو بھری ہی ہے۔ مسلمانوں پہ، یہاں پہ کہ برصغیر کے جو لوگ ہیں ان پہ ظلم کی داستانیں ہیں، انتہائی بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نظام اچھا تھا۔ مسلمانوں نے، پاکستان اس برصغیر کے لوگوں نے بڑی مشکل سے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی تھی، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نظام اچھا تھا۔ ان لوگوں کا، ان بزرگوں کا یہ کہنا کہ وہ نظام اچھا تھا، در حقیقت اس نظام سے محبت کا اظہار نہیں بلکہ اس نظام سے نفرت کا اظہار ہے، کیونکہ یہ جو پاکستان کا موجودہ نظام ہے یہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہے۔ جو کچھ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ آزادی ہوگی، ہمارے مال محفوظ ہوگا، جان محفوظ ہوگی، عزت محفوظ ہوگی، ہمیں ہر قسم کی سہولتیں ملیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نظام اچھا تھا۔ ان کا ایسا کہنا اس نظام سے محبت کا اظہار نہیں بلکہ اس نظام سے نفرت کا اظہار ہے۔ جب تقسیم ہند ہوئی تھی تو اس برصغیر کے اندر مسلمان اور ہندو کے علاوہ ایک تیسری قوم بھی تھی جو بڑی تعداد میں تھی، بیسیکلی تو وہ ہندو ہی تھے، تو لیکن وہ خود کو اب تیسری قوم کہتے ہیں جنہیں سکھ کہا جاتا ہے۔ تو تقسیم ہند کے وقت ہندوؤں کے بجائے سکھوں نے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا تھا، مسلمانوں کی عصمتیں لوٹی گئی، ان کو ذلیل کیا گیا، مال لوٹا گیا، جانیں لوٹی گئی، زیادہ ظلم جو وہ سکھوں نے کیا تھا۔ لیکن اب سکھوں کا مسلمانوں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے، وہ ہندوؤں سے نفرت کرتا ہے اور مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ایسا کرنا در حقیقت مسلمانوں سے محبت نہیں بلکہ اس ہندو طبع سے، اس ہندو ازم سے نفرت کا اظہار ہے۔ تو اسی طرح جس طرح سے ہندوستان میں جو وہ باتیں ہو رہی تھی، پاکستان زندہ باد یا عمران خان زندہ باد کی جو باتیں ہو رہی تھی، وہ در حقیقت ان لوگوں کا پاکستان سے محبت کا اظہار نہیں تھا، اس ہندوستانی نظام سے نفرت کا اظہار تھا۔ جس طرح کی وہ باتیں تھیں، وہ آوازیں تھیں، اس طرح کی آوازیں تو پاکستان میں بھی ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ان میں جی ہند جیسے الفاظ شامل نہیں ہیں، مگر اس سے پہلے کہ ان آوازوں میں جی ہند جیسے الفاظ شامل ہوں، ہمیں ان آوازوں پہ کان دھرنا چاہیے، ہمیں اپنی آوازوں کو سننا چاہیے اور ان لوگوں کو ان کی اصل ان کی حقیقت پاکستان کی طرف واپس لانا ہوگا۔ ان کو ان کی حقیقت، ان کی اصل پاکستان کی طرف واپس لانے کے لیے ہمیں اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنا، ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی، مگر اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔